اب جب اولاد ہوتی ہے تو اولاد صالح ہوگی. کیا ہوگی؟ اولاد صالح. یعنی کیا مطلب؟ اولاد صالح کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ جیسے بھی ہوں، ماں باپ کا عمل اللہ کے راز ہے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے واجب کیا ہے ماں باپ کی اطاعت کو. اب آج کل کے بچوں کو کون یہ سمجھائے جو ابا سے بھی تو کہتے ہو اور اماں سے بھی تو کہتے ہو، یا کم از کم تم کہہ دیتے ہو. ابا تم کہاں سے آ رہے ہو، ابا تم کہاں جا رہے ہو، یہ پتہ نہیں کون سی زبان آج کل ہمارے یہاں آ گئی ہے. اماں تم کہاں جا رہی ہو، اماں تم کہاں سے آ رہی ہو، ہے نا، یہ زبان آ گئی. کیوں؟ جب ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے نا. دیکھیے بے شک جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا نا، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، اطمینان رکھیے آپ، کوئی عمل. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اولاد کو یہاں تک پہنچانے میں جو ماں باپ کا حصہ ہوگا نا، اس کا سوال ضرور کیا جائے گا. ماں باپ سے تو سوال ہوگا نا، اولاد کا جو ہوگا ماں باپ کے ساتھ. تم نے اپنے بچوں کو ایسی کھلی چھوٹ کیوں دی تھی؟ وہ چھوڑ دو، بھیج دو، اسکول بھیج دیا، جان چھوٹی ہے ہماری، بچہ آپ شام تک آنا، 4-5 بجے تک آئے گا، ہم آزاد رہیں گے اس طرح سے. نہیں، اللہ کے بندو، پہلی نرسری پہلا مدرسہ تو گھر ہے نا. اسکول میں کیا پڑھا رہا ہے کیا نہیں پڑھا رہا آپ کو کیا معلوم، کیا بن رہا ہے وہاں. اور آج کل تو بس اللہ رحم کرے جو حالات ہیں اسکولوں کے، اور جہاں جتنی مہنگی فیس ہے ماشاءاللہ، سوشل اسٹیٹس تو ہے وہ کہ ہاں بھائی اسٹیٹس کی علامت ہے، سمبل کی علامت ہے کہ اسٹیٹس سمبل ہے کہ ہاں بھائی یہ فلاں اتنے ہزار والے اسکول میں پڑھتا ہے. کیا پڑھ رہا ہے معلوم ہے؟ کیا بنے گا معلوم ہے؟ مشین کا پرزہ بن جائے گا. اسے توقع نہ رکھنا کہ وہ ماں باپ کا حق ادا کرے گا، کیونکہ میری زندگی، اس کو تو سکھایا جا رہا ہے کہ تیری زندگی، اس کو دیا جا رہا ہے میری زندگی، میں اپنی زندگی کا مالک ہوں، میں جو چاہوں کروں، یہ سکھایا جا رہا ہے. عزیزو سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آج کے ماحول میں زیادہ ضرورت ہے کہ مومنین اپنے بچوں کو بچاؤ. مجبوری ہے انہیں اسکولوں کے سوا کہیں کہاں بھیجے گا، وہی جانا، لیکن اپنے گھر میں تو توجہ دو، ان کو بتاؤ کہ شیعہ کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں. اسے معلوم ہونا چاہیے کہ چیز، ساری چیزیں معلوم ہے. اخلاقی تربیت گھر میں ہوگی، وہاں آج کل نہیں ہو رہی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ساری خبریں رکھتا ہوں میں. وہاں اسکولوں میں اخلاقی تربیت نہیں ہو رہی. وہ جتنی فیس دے رہے ہیں اس حساب سے پڑھا رہے ہیں، بہت اچھا پڑھا رہے ہیں، A گریڈ آ رہا ہے، A1 آ رہا ہے، A+ آ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے بھائی ان کے ساتھ. لیکن اخلاقی تربیت، وہ ایک پڑھا لکھا شخص تو بن رہا ہے، پڑھا لکھا انسان نہیں بن رہا. انسان الگ چیز ہوتی ہے. پہلے ہمارے بچپن میں تو آپ کے جو بزرگ بیٹھے وہاں اس وقت انسان بنایا جاتا تھا، بچوں میں تہذیب تھی نا. اب تعلیم ہے، تربیت کون کرے گا؟ وہاں تو پرنسپل ٹیچر سے کہتا ہے خبردار بھائی اس کو ڈانٹنا نہیں، بچے کو ڈانٹنا نہیں ہے، مارنا نہیں ہے، بس آپ پڑھائیں اپنا کام. یہ کیوں؟ وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے، وہ ان کا کسٹمر ہے. کیا ہے وہ؟ کسٹمر. ناراض نہ ہونا، دکان سے دکانیں ہیں نا، معذرت کے ساتھ. یہاں بہت سارے اسکول والے بیٹھے ہوں گے، لیکن میں بطور کلی ایک بات کر رہا ہوں. سمجھیں آپ میری بات کو، کہ آپ غور کریں گے تو آپ کی سمجھ آئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ بچے اب ان کے لیے کسٹمر ہے، مارکیٹنگ ہو رہی ہے نا بھائی. بڑے بڑے اسکول جو ان کی فیسیں جتنی زیادہ، کسٹمر ہے. تو کسٹمر کو کوئی ناراض، تو تربیت کہاں سے ہوگی بچوں کی؟ تربیت کہاں سے ہوگی؟ ڈانٹنا منع، ہاتھ اٹھانا منع، سب منع. نہیں خبردار. جدید تعلیم میں یہ سب نہیں ہوتا. خدا کے بندے، جدید تعلیم قدیم تعلیم کا مسئلہ تھوڑی ہوتا. مسئلہ ہے تربیت کا. یہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، یہ اپنے اچھے برے کو نہیں سمجھتا. اگر اس کو ابھی سے قابو نہ کیا گیا تو یہ تمہارے قابو سے گیا. کیا مطلب سمجھا دیں. چھوٹا سا بچہ ہے، 3-4 سال کا، 2.5-3 سال کا. آپ اس کو لے کر مارکیٹ میں آگے، بازار میں آگے، یہاں پہ شاپنگ کرانے. وہ سڑک پر گاڑیاں دیکھ کے مچل رہا ہے اور چاہتا ہے کہ ہاتھ چھوڑا کے بھاگ جائے. یہی ہے نا بچے کی فطرت. مچل جائے گا، لیٹ جائے گا، چھوڑ دیجئے ہاتھ، چھوڑ دیجئے نا. محبت میں چھوڑ دیں گے ہاتھ. اگر ہاتھ چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ بچہ بھی یہ ہاتھ سے گیا نا. تو اب چاہے سختی کرنا پڑے لیکن روکا جائے گا، کیونکہ بچہ اپنے اچھے برے کو نہیں سمجھتا. آپ سمجھتے ہیں کہ بچے کا اچھا برا کیا ہے. یہاں سے تربیت کا آغاز ہوتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ تربیت کے لیے اگر سختی بھی کرنی پڑے تو کرو، کیونکہ بچہ اپنے اچھے برے کو نہیں سمجھتا. تمہیں تو معلوم ہے نا کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. اللہ کے بندو صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس یہی فلسفہ عبادت ہے. بات کو یوں سمیٹنا شروع کرتے ہیں. یہی فلسفہ عبادت ہے. میں کیوں عبادت واجب کر دی پروردگار عالم نے؟ اچھا انسان ہونا کافی ہے نا. کہنے میں میرا مذہب کیا ہے جو بہت روشن ہے، ہمارا مذہب انسانیت ہے. اچھا کیا مطلب ہے کہ اسلام سے بھاگنا ہے، کسی بھی مذہب سے بھاگنا ہے.
مذہب سے آزادی کا نام ہے روشن خیالی، مذہب سے آزادی کا نام ہے سیکولرزم، جو رکھ دیا گیا، حالانکہ یہ ان کے مفہوم یہ نہیں ہے جو لوگوں نے دنیا میں بنا دیے، لیکن چلیے جو عام طور پہ رائج ہے وہ یہی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اب آئیے کیوں ضرورت ہے اس کی؟ بچے کی مثال یاد ہے؟ اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے۔ انسان کی ترکیبیں الگ الگ طرح سے بیان کی جاتی ہیں، ایک ترکیب میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک مادی عناصر کا مرکب، مادی عناصر، آگ، ہوا، پانی، یہ جو بھی آپ کہتے ہیں مٹی، یہ سارے ملا کے چار عناصر ارباب ان کو کہا جاتا ہے۔ ایک یہ ترکیب ہے مادی جسم، یہ آپ کا مادی جسم، آپ مٹی کا پتلا جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ مادی جسم میرا ایک ہی ہے۔ اس کو حرکت کیا چیز دے رہی ہے؟ یہ تو مادی بدن ہے نا۔ موت سے معلوم ہوتا ہے کہ کون سی چیز اس کو حرکت دے رہی تھی، وہی جسم ہے نا، کہتے ہیں مر گیا، کیا کہتے ہیں؟ انتقال ہو گیا۔ بھئی کیا انتقال ہوگا؟ وہی آنکھیں ہاتھ پیر سے پوچھو، وہی کا مر گیا، کیا مر گیا؟ کیا مر گیا؟ ختم ہو گیا قصہ اس کا۔ کیا مطلب؟ کیا روح نکل گئی؟ کیا چیز نکل گئی؟ روح نکل گئی، روح نہیں مری۔ روح کو موت ہے؟ روح کو کہاں موت ہے؟ روح کو تو موت نہیں آ سکتی، کیوں؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب ہم نے اس مٹی کے پتلے کو بنا دیا تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے کچھ نفخت فیہ من روحی، اپنی روح میں سے کچھ پھونک دیا۔ تو اللہ کے بندو، اس میں روح اللہ نے کس کی پھونکی ہے؟ اب اس کے روح کے مفاہیم بہت گہرے ہیں، میں اس کی روح پہ جب مجلس پڑھتا ہوں، حالانکہ روح پہ اتنی بات بھی نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہیے ہے بھی نہیں، لیکن آسانی سے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کو، آسانی سے، کہ نفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی روح میں سے کچھ ذرا سا حصہ اس میں پھونک دیا۔ اب یہ اپنی روح کا کیا معنی ہے؟ یہ انبیاء جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، اور ان کو بھی پروردگار نے کیا فرمایا؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اپنے رسول سے فرمایا اللہ نے کہ رسول آپ کو بھی اس کا علم نہیں دیا گیا سوائے تھوڑا۔ جو رسول کو تھوڑا علم دیا گیا تو ہم کہاں، ہم کس کھیت کی مولی بھائی، ہے نا، بات ہی ختم۔ بس بات اتنی سی ہے جو قرآن نے بتائی، جہاں تک ہم رک جائیں۔ نفخت فیہ من روحی، اپنی روح میں سے کچھ میں نے اس میں پھونک دیا۔ تو حرکت دینے والی کیا چیز ہے اس کو؟ روح۔ جبھی تو کہتے ہیں روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، آزاد ہو گئی، روح نکل گئی۔ یہ سارے ثواب جسم کو ہوتا ہے، روح کو؟ یہ جو مجلس ہم کر رہے ہیں کیا فلاں بڑائی صاحب فلاں کی روح کے ساتھ، فلاں کی روح، کسی نے کبھی کہا فلاں کے جسم کے لیے؟ اچھا کہیں بھی دفن کر دو، یہ سارے ثواب تو ہر جگہ سے ہو رہا ہے نا۔ وادی حسین میں دفنا ہو یا کہیں اور دنیا کے کونے میں دفنا دیا جائے، کیوں؟ مادی جسم سے روح نکلی، رشتہ منقطع ہو گیا، مادی جسم وہاں رہ گیا، زمین میں چلا گیا، روح آزاد ہو گئی، روح باقی ہے نا۔ اچھا اب وہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ کو، یہ مادی جسم جب بھیجا، یہ آخری بات ہے، مادی جسم جب بھیجا اللہ نے تو اس جسم کی جو جو ضرورت تھی پہلے وہ سب خلق کی، بعد میں اسے بھیجا۔ قیامت تک، ابد الآباد تک جو جس چیز کی ضرورت پیش آ سکتی ہے اس بدن کو، اللہ نے پہلے وہ خلق کر دیا۔ کتنی ہے اس مادی جسم کی عمر؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، بس 85 سال، بس 90 سال، اور کوئی کروڑوں میں بیچارے چند لوگ ہوتے ہیں جو 100 تک پہنچ گئے، ہے نا، کروڑوں میں ہوتے ہیں نا، کروڑوں میں کچھ لوگ ہوں گے 100 تک پہنچ گئے، اور ان کو بھی اخبار میں خبر آتی ہے بھائی 104 سال کے ہو کر گئے بھائی، اور کہیں 110-20 سال کے ہو جائے تو پوری دنیا میں خبر چلے گی بھائی کہ عمر اتنی ہو گئی، کروڑوں میں ایک، ایسے ہی ہے نا، یہ عمر ہے 70-80 ایوریج یہی رکھ لیں نا آپ، 70-80 سال کی عمر کے لیے اس جسم کے لیے اللہ نے کیا کچھ خلق کر دیا، اتنا خلق کر دیا کہ اسپوٹنک میں دیکھ رہا تھا اس کی رپورٹ کہ ابھی سمندر میں زمین سے 1 ارب گنا زیادہ غذائی مواد موجود ہے، 1 ارب گنا۔ مولوی کہتے تھے ناراض ہو جاتے لوگ، یہ محققین کہہ رہے کہ 1 ارب گنا زیادہ غذائی مواد کہاں موجود ہے؟ سمندر میں، کیونکہ 3 حصے پانی ہے نا، 1 ارب گنا جو بھی دریافت ہی نہیں ہوئی ہے، پڑے میں ایسے غذائی مواد پڑا ہوا۔ اس مادی جسم کے لیے اتنی، اس مادی جسم کو حرکت کیا چیز دے رہی ہے؟ روح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روح کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ اب سمجھ میں آئی بات؟ روح اور مادی جسم دو چیزوں کا مرکب ہے یہ انسان، ایک مادہ ایک روح۔ مادے کی ضرورت کے لیے سب کچھ خلق کیا، روح کی ضرورت کیا ہے؟ مادی چیزیں نہیں ہیں،
اس روح کی تسکین کے لیے، روح کی غذا کے لیے عبادتوں کو واجب قرار دیا. کہا کہ جب یہ مادی ترقی کرتے کرتے حکمران بنے، فرعون بنے، شداد بنے، نمرود بنے، یہ فطرت کا نام ہے، بادشاہ کا نام نہیں ہے. بادشاہ کا نام تھا ایک وقت میں، اب یہ فطرت کہیں بھی ہو سکتی ہے، غریب میں بھی، امیر میں بھی، درمیانے میں بھی، سرمایہ دار میں بھی، کارخانے دار میں بھی، مزدور میں بھی، کسان. یہ فطرت کا نام ہے. جب اسے اقتدار ملے گا اس کی وہ فطرت باہر آتی ہے. اس فطرت کو کنٹرول کرنے کے لیے عبادتوں کو واجب قرار دیا تاکہ احساس رہے کہ مجھے کسی طاقت کے سامنے سر جھکانا ہے. میں بڑی طاقت نہیں، کوئی اور ہے جس کے سامنے مجھے اپنا سر جھکانا ہے، کوئی طاقت. لہذا روح کے لیے، لہذا کہیں بھی نہیں آیا کہ نماز پڑھو گے تو معاذ اللہ اللہ کو یہ ملے گا. کہیں لکھا ہے تو بتا دیجئے کہ بھائی اللہ پڑھوا رہا ہے نماز خامہ خامہ والی، اللہ نے کب کہا کہ اسے کچھ ملے گا؟ روزہ تم رکھو گے اللہ کو کچھ ملے گا؟ کہیں ہے کوئی روایت ہے، کوئی آیت؟ کچھ نہیں نا. جہاں بھی ہے تمہیں ملے گا، تمہیں ملے گا. تزکیہ نفس، تزکیہ نفس، تزکیہ نفس، روح کی پاکیزگی، روح کی پاکیزگی، روح کی پاکیزگی. لہذا مادی سامان، مادی جسم کی موت کے ساتھ یہاں رہ گیا. کوئی چیز گئی ساتھ؟ قبر میں چھوڑ کے آئے کچھ نہیں نا. ساتھ کیا چیز گئی؟ جس کی روح کو ضرورت تھی. یعنی اعمال ساتھ گئے کہ نہیں گئے؟ اور مرنے کے بعد بھی عمل کا رشتہ ٹوٹا نہیں. قرآن میں پڑھو ثواب اسے ملے، نماز میں پڑھو ثواب اسے ملے، مجلس میں کرو ثواب اسے ملے گا. یہ ہے ایصال ثواب. صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار اور صلی اللہ اس لیے آپ تشریف لے جاتے تھے بقیع، اور جتنی بار آپ کا گزر اس راستے سے وہ ابوا سے گزر تو روایات میں کہ اپنے والدین کی قبر پہ ٹھہرتے تھے، بیٹھتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر اللہ کے رسول نے یہ مثال قائم نہ کی ہوتی تو یہ آگے نہ چل سکتی تھی. مثال قائم، اس لیے وہاں بھی سو کہتے ہیں وہاں، اور جو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول ایک بار تو گئے تھے. تو گئے تھے نا. حالانکہ ہمارے دیگر مکاتب کے لوگ تو جانتے مانتے کہ نہیں جانا ہے. ہاں غیر شرعی حرکتیں کرنا ہر جگہ منع ہے بھائی، ہم نہیں منع کہتے. اب کوئی کر رہا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم تھوڑی ہیں. وہ غیر شرعی حرکتیں وہاں قبرستان میں جا کے قبروں پہ کرتا ہے تو ہمارا اس سے کیا واسطہ. لیکن بذات خود ایک مسئلہ کے قبروں پہ جانا نہیں، یہ سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے، یہ ائمہ کی سنت ہے. آپ نے کربلا میں نہیں دیکھا مقام امام جعفر صادق علیہ السلام؟ نہیں دیکھا؟ یعنی معصومین آتے تھے، زیارت کے لیے آتے تھے بھائی. جس کو موقع ملتا تھا کربلا آتا تھا، نجف جاتا تھا. جاتے تھے نا، کربلا جاتے تھے، سب جگہ جاتے تھے. معصومین کیوں جاتے تھے؟ انہوں نے یہ سنت قائم کی تاکہ لوگ چلے. دیکھیں میں پھر عرض کر رہا ہوں، کیونکہ غیر شرعی کام کسی مزار پہ جا کے جیسے یہاں مزارات پہ ہر جگہ کہیں بھی کرے تو وہ تو غیر شرعی ہے نا. اس کو کون سی کہہ رہا ہے؟ وہ تو غلط ہے. کوئی بھی کرے اس کو مثال نہیں بنایا جا سکتا. یعنی وہ حکم کے لیے سند نہیں ہے کہ اس کی بنا پہ حکم لگا دیا جائے کہ نہیں یہاں پہ جانا غلط، یہ کرنا غلط. وہ غلط کر رہا ہے نہ کرتا رہے بھائی، ہمیں کیا ہے؟ اب مکہ مدینے میں غلط کام ہوگا تو مکہ مدینہ جانا چھوڑ دیں کیا؟ جو غلط کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. زمانے جاہلیت میں بت رکھے ہوئے تھے 365 بت، لیکن اس وقت بھی جو صاحبان ایمان تھے، توحید پرست تھے، مکے تو آتے تھے نا بھائی. خانہ کعبہ تو آتے تھے نا، توحید پرست تھے نا. آپ جانتے نا دین ابراہیمی پر عمل کرنے والے بھی تھے اس زمانے میں، وہ بھی آتے تھے. اب یہ جو بھی کرنا ہے کریں. تو کسی کے غلط کرنے سے صحیح حکم باطل نہیں ہوتا. حکم تو اپنی جگہ پہ رہے گا. صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. اور جب دعائیں موجود ہیں، قرآن میں موجود ہیں، اور دعائیں آئے مسنونہ موجود ہیں جس میں بار بار تاکید کی جا رہی ہے ربنا اغفر لی ولوالدیا، اے پروردگار میرے والدین کی مغفرت فرما، میری مغفرت. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. یہ کوئی زندوں کے لیے تھوڑی آیت، زندہ ہو یا مردہ یہاں کوئی استثناء ہے ہی نہیں کہ ہر وقت ہمیشہ اپنے ماں باپ کی دعا کرتے رہو. رب ارحمہما کما ربیانی وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. حبیب بگئی سے کہ میرے ماں باپ پہ رحم فرما. اللہ کے رسول کو حکم دے رہا پروردگار کہ میرے ماں باپ پہ رحم فرما جس طرح کہ یہ میرے
پالنے والے بنے رہے، مربی بنے رہے، جب میں گوشت کا لوتھڑا تھا کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ حکم دے رہا ہے، تو احکام الہی میں مولوی کا حکم تھوڑی چلے گا. تو جب اللہ کا حکم ہے کہ ماں باپ کے لیے دعائیں کرنی ہیں، ان کے لیے عمل انجام دینا ہے، عمل میں انجام دوں گا اور ثواب وہاں پہنچے گا. اچھا ایک بات فرض کر لیں، اب کسی کے ماں باپ معاذ اللہ سے، چلیے میں زمانے جاہلیت کی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن ادھر ادھر نہ جائے. اب زمانے جاہلیت میں تو لوگوں کے تھے لیکن ماں باپ کے لیے دعا کرتے تھے. وہ خدا کے بندو، وہ ماں باپ کا جو بھی حشر ہوا وہ ہوا ہے نا ان کے، لیکن ان کو حکم کیوں ہے؟ تاکہ ان کو اپنے عمل کی بہرحال جزا مل رہی ہے کہ یہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں. مجھے تو ثواب ملے گا نا، میں نے اللہ کے حکم کو، اللہ کے رسول کے حکم کی میں تعمیل کر رہا ہوں اور ان کو یاد کر رہا ہوں، ان کے لیے اعمال انجام دے رہا ہوں. ایک سلام دے دیجیے محمد آل محمد پر. اب دیکھیے مسائل تک آنے کے لیے میں ایک اور جس کو کہتے ہیں سند آپ کو دیے جاتا ہوں. چلیے آیت اللہ دستغیب شیرازی، شہید آیت اللہ دستغیب شیرازی، اور بہت بڑے مرجع تقلید بھی اور معلم اخلاق، قلب سلیم اور گناہان کبیرہ کے نام سے 2-3 موٹی موٹی جلدیں. یہ میں بات کر رہا ہوں آپ سے 1986 کی. اب اس میں کئی چھوٹی چھوٹی کتابوں کی صورت میں اردو میں ترجمے بعد میں آ گئے، ہر چیپٹر کا الگ الگ، لیکن وہ ایک بہت بڑی کتاب ہے 2 جلدوں میں، قلب سلیم، اور پھر گناہان کبیرہ وہ الگ 2 جلدوں میں. اس میں آپ نے یہ روایت کو، اس واقعے کو نقل کیا، اور ظاہر ہے کہ ایک مرجع تقلید جب کوئی واقعہ نقل کرتا ہے تو اس میں آپ سوچ لیجیے کہ وہ کتنی احتیاطوں کے ساتھ اس واقعے کو نقل کرے گا. اور شاید حقوق والدین کے نام سے جو ان کا ترجمہ ہوا ہے کتابچہ، شاید اس میں یہ آپ کو مل جائے، لیکن شاید اسے کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں دیکھا اردو، لیکن جس کو فارسی میں اصل نسخہ دیکھنا ہو میرے پاس موجود ہے، میں دکھا سکتا ہوں. یعنی میں ہوا میں بات نہیں کر رہا، میری بات ریکارڈ ہو گئی، ٹھیک ہے، میں نے ریکارڈ کرا دیا بات کو کہ موجود کو دیکھنا، میں حاضر ہوں. نقل کرتے ہیں کہ ماں باپ کا حق کیا ہے، بچے اور مرنے کے بعد اولاد کا، خاص طور پہ اولاد کا عمل کہاں تک لے کے جاتا ہے. یہ تمام بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے اس کو میں ہدیہ کر رہا ہوں تاکہ مجھے بھی اس کا ثواب ملے. تو فرماتے ہیں سید آیت اللہ دستغیب شیرازی فرماتے ہیں وہ حضور قبرستان سے گزرے تھے، صحابہ ساتھ تھے، ایک قبر کے پاس سے گزرے تو فوراً کہا کہ دور ہٹ کے چلو، ادھر سے دور ہٹ کے چلو، اس پہ اللہ کا عذاب پڑ رہا ہے، گنہگار بندہ تھا. چلے گئے، جہاں جانا تھا وہاں سے جب واپسی ہوئی تو جیسے اس قبر کے پاس پہنچے لوگ دور ہٹ گئے کہ اب حکم ہوگا کہ دور ہٹو، لیکن دیکھا کہ حضور وہیں سے جا رہے ہیں، اس قبر کے پاس سے گزر گئے. اور جب مسجد میں پہنچے تو سوال تو بن گیا نا، ایک سوال بن گیا کہ عجیب چیز دیکھی نا، کہا حضور آپ نے جاتے ہوئے منع فرمایا کہ یہاں سے دور ہٹ کے چلو، اور واپسی میں ہم تو الگ ہٹ گئے، آپ وہیں سے گئے. تو حضور نے جواب دیا کہ ہاں جب ہم جا رہے تھے نا تو اس پہ عذاب آ رہا تھا، سزا مل رہی تھی اس کو، لیکن جب ہم آ رہے تھے تو اس کی سزا ٹل گئی، ختم ہو گئی. کیوں؟ کہ اس لیے ٹل گئی کہ اس کے پسماندگان میں اس کا 3-4 سال کا ایک بیٹا تھا، اور اس کی بیوی نے اس کے بیٹے کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا مسجد میں. جب یہ مسجد میں گیا تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا سیکھا توتلی زبان میں. اب بتا رہا ہوں کہ کتنا ضروری ہے جو آپ ٹیوشن پڑھا رہے ہیں، سب پڑھا رہے ہیں نا بچوں کو، ٹیوشن پڑھاؤ، یہ پڑھاؤ، اور قرآن پڑھانے میں بچہ تھک گیا کل آ جائیے گا، ہے نا. کتنی اہمیت دیتے ہیں آپ، آدھا گھنٹہ بھی نہیں قرآن پڑھنے کے لیے. بھائی 3 بجے آیا ہے جناب، تھوڑا سا اس کو ریسٹ بھی چاہیے، پھر اس کو ٹیوشن پڑھنے بھی جانا ہے، ٹیوٹر آئے گا پڑھانے، وہ ہزاروں روپے الگ اس کو دے رہے ہیں، بھائی اس کو کیسے ہزاروں روپے دے رہے ہیں، ایسے دے لے جائے، ٹیوٹر آ رہا ہے، اور تھوڑی دیر کھیلنے کے لیے چاہیے، فریش. وہ بیچارہ قرآن پڑھانے والا مولوی ہے، مولوی صاحب کل آ جانا، بچہ بڑا تھکا ہوا ہے. اتنا ظلم اچھا نہیں بچے پہ. ظلم تو یہ ہو رہا ہے کہ ساری تعلیم دلا رہے ہو، قرآن نہیں پڑھا رہے ہو، جس کی تمہیں ضرورت پڑے گی مرنے کے بعد. سب سے بہترین عمل ہوتا ہے کہ بچہ تمہارے لیے، تمہارے بچے تمہارے لیے پڑھیں. تو فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ بس اس نے اتنا کہا تھا اپنی توتلی زبان میں الرحمن الرحیم کہا تھا تو رحمت الہی جوش میں آ گئی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی آپ کو ضرورت ہے میرے بھائی. سعادت مند ہے وہ لوگ، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو پیچھے ایسے باقیات و صالحات چھوڑ کے جاتے ہیں کہ ان کے بچے انہیں بھلاتے نہیں. ورنہ ہم نے بڑوں کو دیکھا، بڑے نامور ختم ہو گئے، کیونکہ ان کے بچوں میں اتنی صلاحیت ہی نہیں تھی کہ اپنے بڑوں کو یاد رکھتے، اپنے بڑوں کے نام پہ بھی کچھ تھوڑا سا خرچ کر دیتے، ان کی یاد بنا لیتے. ان کا چھوڑو کون خرچ کرے، مر گئے، ختم، قصہ ختم.
سمجھ میں آئی بات؟ تو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی اولادیں مرنے کے بعد ان کو تحفے تحائف بھیجتی ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ اولاد کا عمل ماں باپ کے لیے کیسا ہوتا ہے. میں نے اس لیے اتنی تاکید کر کے یہ واقعہ پڑھا کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں ایسے ہوا میں اڑا رہا ہوں کوئی بنایا ہوا واقعہ. آیت اللہ دستغیب شیرازی نے اس کو نقل کیا کہ وہ اللہ کی رحمت جوش میں آگے جب توتلی زبان میں کہتا تھا رحمان الرحیم سیکھتا تھا رحمان الرحیم, تو پروردگار نے ختم کرو اس کا عذاب, اس کا بچہ مجھے پکار رہا ہے, رحمان کہہ رہا ہے, رحیم کہہ رہا ہے, صلوات مجھے محمد علی محمد. بس